الحمدللہ رب العالمین کہ تعریف والی ہر بات اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا پالنہار ہے۔ اب اس میں عالمین کی جو شرح ہے یا عالمین کی جو تفصیل ہے اس کو مفسرین کرام نے 18,000 عالم لکھے ہیں کہ اتنی دنیائیں ہیں، اتنی زمینیں ہیں، اتنے آسمان ہیں، اتنے سورج ہیں، اتنے چاند ہیں۔ اب اس کے بعد یہ بات ہے کہ ہر ایک کی اپنی اپنی ایک دنیا ہے۔ جس طرح اس زمین کا ایک زمین ہے، ایک سورج ہے، ایک چاند ہے، یا باقی اور جتنے بھی سیارے ہیں، ہر عالم کا ایک سیارہ، ایک سسٹم ہے۔ اب اس کا ہونا، زمین کب تخلیق ہوئی کوئی پتہ نہیں، سورج کب تخلیق ہوا کچھ پتہ نہیں، چاند کب تخلیق ہوا نہیں معلوم، تاریخ ابھی تک وہاں نہیں پہنچی، انسانی عقل، انسانی سوچ یا شعور وہاں تک نہیں پہنچا کہ ان کے بارے میں یہ معلومات لے یا نکالے کہ یہ کب سے ہیں۔ لیکن ایک چیز دیکھیے کہ آج سے 10,000 سال پہلے بھی اگر زمین، آسمان، سورج موجود تھے تو سورج کی زمین کے گرد چلنا، بلکہ زمین کا سورج کے گرد چلنا، چاند کا زمین کے گرد چلنا، اس میں کیا ایک سوئی کے ناکے کے برابر آج تک فرق آیا؟ دن، چلیں دن رات کہہ لیں کہ یہ ایگزیکٹ 24 گھنٹے کے نہیں ہیں، یہ تھوڑے سے اور ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ایک دن جو ہے 29 فروری کا آتا ہے 4 سال کے بعد۔ 365 دن ہیں ایک سال کے، 365 کو 4 سے ضرب دی جائے تو کتنے بنتے ہیں؟ 1400 کچھ بنے گی۔ اب یہ اتنے میں اتنی ایکوریسی کا ہونا، اب یہ جو ہم نے ایک کہہ لیجیے 24 گھنٹے، کیا وہ کوئی سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی اپنے وقت سے ادھر ادھر ہوئی اپنی لائن سے، کہ وہ دن جو ہے سورج کا ایک جگہ سے نکل کے دوبارہ اسی جگہ سے نکلنا، وہ 24 گھنٹے اور شاید چند سیکنڈ ہے اس پر محیط ہے، وہ ہو رہا ہے اسی طرح۔ اب یہ اس کی کاریگری یہ ہے، یہ انسان وہ مخلوق ہے اس کی کہ جس نے اس کی تخلیقات کی وہ کیا کہنا چاہیے تجربات کیے یا اس کو، اور وہ اس بات کی تائید کر رہی ہے اس کی تحقیق کہ جو کچھ اس نے کیا ہے اس سے بہتر ممکن نہیں تھا۔ پھر یہ کہ انسان کا اشرف المخلوقات ہونا، انسان جو ہے، اب یہ اس کائنات میں ایک شے یہ دیکھی جائے کہ بے شمار مخلوقات ایسی ہیں جن کی زندگی کا دار و مدار انسان پر ہے، جانور ہیں، فضا میں اڑنے والے پرندے ہیں، کہ یہ انسان وہ جو کچھ استعمال کرتا ہے انسان کا، یہ کہنے کہ دیا ہوا اس کا، لیکن یہ خدا نہیں ہے، اور یہ حکم کیا اس کو وہ خدا مت بناؤ اپنے آپ کو۔ پھر اس کا گھر، رہنے کی جگہ، یہ ساری چیزیں، یہ انسپائریشن جتنی ہے، یہ یا تو ان پرندوں سے انسان کو انسپائریشن ملی کہ یہ اپنی تحقیق کو، اپنی سوچ کو مزید بلند کرے۔ انسان کا اشرف المخلوقات ہونا، پھر ایک یہ بھی ہے کہ اس کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے کہ اس کے منہ سے جو آوازیں نکلتی ہیں وہ باقاعدہ الفاظ کا روپ ہے، اور وہ الفاظ جب کسی دوسرے کان سے ٹکراتے ہیں تو وہ معنی خود بخود ان کا اخذ کر لیتا ہے، اور یہ صرف اس کے اخذ کرنے پر نہیں ہے
یہ قاعدے پر ہے۔